فقد استکمل ایمان، فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کثیر الروایہ صحابی ہیں، بہت سی روایتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ فتح مصر کے بعد یہ مصر چلے گئے، وہاں سے پھر آخر میں ملک شام منتقل ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ملک شام میں آخری صحابی یہی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب للہ، جو شخص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نفرت کرے، وَأَعْطَى للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دے، وَمَنَعَ للہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس روایت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 2 چیزوں کا تذکرہ تو انسان کے دل سے ہے، اور 2 چیزوں کا تذکرہ انسان کے ظاہری اعضاء یعنی جسم سے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو گئی اس کا ایمان کامل ہو گیا، وہ کامل مسلمان بن گیا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن کا تعلق دل سے ہے؟ من احب للہ، جو شخص کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہو، وَأَبْغَضَ للہ، کسی سے وہ نفرت کرتا ہے اس کا منشا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کسی سے نفرت کرتا ہے، وَأَعْطَى للہ، جب دیتا ہے کسی کو تو اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اور جب روکتا ہے نہیں دیتا ہے اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب سوال، ان 4 چیزوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور سے ان 4 چیزوں میں انسان کی نفسانیت کا دخل ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے محبت کر لینا، تو بعض مرتبہ اس میں انسان کی خود غرضی کا داخل ہوتی ہے کہ مجھے اس شخص سے یہ مال ملے گا، فلاں فائدہ ملے گا، فی الحال اس سے دوستی کر لیں گے، جب اس سے جان پہچان ہو جائے گی خوب تو اپنا مطلب نکالیں گے، وہ سفارش کرے گا، ادھار دے گا، فلاں میرا کام کر لے گا۔ تو گویا کہ وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، انہیں محبت کا اظہار ظاہری اعتبار سے، تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس میں اس کی نفسانیت کا دخل ہے کہ اس کا نفس اس کی طرف مائل ہے اور اس میں خود غرضی شامل ہے، تو اس کو حب فی اللہ نہیں کہیں گے، حب للہ نہیں کہیں گے۔ تو فرمایا جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے بس اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ صالح ہے، یہ متقی ہے، یہ مومن ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس کے پاس آتا ہے جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ پھر تو جب محبت ہوتی ہے ایک شخص دوسرے کو تو فائدہ پہنچاتا ہی ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں یہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے، رشتہ داروں سے محبت کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کا میرے پر حق ہے، مجھے ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو ابغض للہ، اگر کسی سے نفرت رکھتا اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت رکھتا ہے، کوئی اس میں ذاتی غرض نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے نفرت کرتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتی ہو، ہر وقت بس موبائل لیتے ہو، تو مجھے تمہاری اس عمل سے نفرت ہے۔
تو اسی طرح سے شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، نشے میں مبتلا ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے ان کی حرکتوں سے تو نفرت ہے، اس سے یہ نفرت دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اگر نیک بن جائے گا تو کوئی نفرت نہیں۔ ایسے کوئی نوجوان ہے وہ برائی میں مبتلا ہے تو ایک شخص اس سے نفرت کرتا ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے دل میں اس کی نفرت ہے۔ لیکن وہی نوجوان اگر صالح بن جائے، حالانکہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نیک بن جائے تو یہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو پہلے اس سے نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں نفرت تھی، وہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے تھی جن برے اعمال میں وہ مبتلا تھا۔ بہرحال خلاصہ آپ نے فرمایا ان دو چیزوں کا تعلق دل سے ہے کہ دل ہی سے محبت کی جاتی ہے اور دل ہی سے کسی کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے۔ تو ایسا شخص تو مخلص ہے، محبت کرتا ہے لوگوں سے، بس اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی غرض نہیں۔ کسی سے نفرت رکھتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اس سے پہلے اس کا بیان آیا تھا کہ ایک بزرگ کا واقعہ تھا کہ بزرگ نے فرمایا کہ مجھے ہر مومن سے محبت ہے، ہر مومن سے۔ تو اس پر ان کے مرید نے اعتراض کیا، حضرت ہر مومن سے آپ کو محبت ہے، یہ تو حدیث پاک کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نیکوں کے ساتھ تو محبت رکھنی چاہیے اور بروں کے ساتھ محبت نہیں رکھنی چاہیے، ان سے تو نفرت ہوگی ہی۔ تو چونکہ وہ بزرگ تھے، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے کہ وہ ایسا علم جو کتابوں میں نہیں، کیا اس سے بھی اونچا علم۔ حضرت نے عجیب جواب دے دیا، فرمایا یہ جو حب فی اللہ بغض فی اللہ ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ صفات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ذات کے ساتھ نہیں۔ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ صفات کے ساتھ، ذات کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا دیکھو، ایک ہوتی ہے انسان کی ذات، تو ذات مومن، ذات من حیث المومن، من حیث الذات محل محبت ہے۔ المومن مالف، مومن کے ساتھ ہر شخص محبت کرتا ہے، اور یہ جو نفرت کا تعلق ہے یہ اس کے صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر حضرت نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا تو بات ان کی بھی سمجھ میں آئی، ہماری سمجھ میں بھی آ گئی۔ مثال بھی کیا عجیب و غریب دے دی، سبحان اللہ۔ مثال سے تو مشکل مضمون بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک شخص کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں میں پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو وہ اپنے باپ کے قریب آنے لگا تو باپ نے دور سے کہا کہ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، یہاں مت آ جاؤ۔ اور بچے کی ماں کو آواز دے کر کہا کہ اس کو اٹھا لو، اس کو، یہ آگے آ رہا ہے تو یہ سب فرش گندا ہو جائے گا، نکالو اس سے، جلدی کرو جلدی کرو، ارے قریب مت آ جاؤ، قریب مت آ جاؤ۔ تو اظہار نفرت کر رہا ہے نا۔ تو بچے کی ماں نے اس کو باتھ روم میں وہ اس کو لے گئی تو اس کو صاف کیا، اس کے کپڑے بدل دیے، اور جو ہے پھر باپ کے پاس، تو باپ نے جو ہے وہ اپنے گلے لگایا اس کو اور اپنے گود میں بٹھایا اور کہا کہ یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو کمبل میں اس کو کیا جو کرنے لگا، گرمی دینے لگا اور بوسے بھی دینے لگا، پیار محبت کرنے لگا۔ تو معلوم ہوا وہ جو نفرت کا اظہار اس نے پہلے کیا تھا وہ گندگی کی وجہ سے کیا تھا، نہ کہ وہ بیٹا اس کے ساتھ اس کو نفرت تھی۔ یہ حضرت نے مثال دے دی، تو اس مثال سے مضمون واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایمان والا محل محبت ہے، اسے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کلمہ والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے، اور دل سے ان کی محبت کرتا ہے اور انکار کسی چیز کا نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ برائیوں میں بھی مبتلا ہے، اور قریب ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد ان برائیوں سے توبہ کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ تو بہرحال یہ فرمایا، تو یہ حب فی اللہ بغض فی اللہ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی گناہ گار بھی ہو تو اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس کی جو صفات ہیں بری صفات ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو اس روایت میں اسی کا تعلق ہے۔ لیکن اس بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ عوام ذات اور صفات
میں جو باریک فرق ہے اس کو وہ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ کسی کی برائیوں کے ساتھ آدمی اتنی نفرت کرتا ہے تو پھر وہ نفرت جو ہے وہ صفات سے آگے بڑھ کر اس کی ذات تک پہنچتی ہے. تو اس کی ذات سے ہی نفرت ہے. اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. کہا پھر نفرت کرنے والے ہی کو نقصان ہوتا ہے الٹا. کیوں؟ وہ حدود پار کر گیا. تو ذات کے ساتھ تو نفرت نہیں رکھنی چاہیے تھی, صفات کے ساتھ. لیکن حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑا باریک فرق ہے, عوام اس فرق کو سمجھتے نہیں ہے کہ نفرت کرتے اس کے نام سے بھی نفرت ہوتی ہے. بہرحال فرمایا کہ چونکہ ان 4 چیزوں میں نفس کا دخل ضرور ہوتا ہے. ایسے ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے سے نفرت اس لیے کرتا ہے, حسد ہے اس کے دل میں, اس کو نوکری کیوں مل گئی, اس کی دکان اچھی کیوں چلتی ہے, اس کو ایسا عہدہ کیوں ملا, اس کو لوگ عزت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں, یہ دینی اعتبار سے یا دنیائی اعتبار سے اتنا آگے کیوں بڑھا. تو اس کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, یہ تو اس کی کس کے لیے ہے, وہ تو اس کے نفسانیت ہے, اس میں نفرت کر رہا ہے اس سے. خلاصہ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں عام طور سے جب آدمی یہ کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفس کا اس میں دخول ہوتا ہی ہے, نفسانیت کا دخل اس میں ہوتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا من احب للہ, کیا فرمایا؟ للہ فرمایا, لنفسی نہیں فرمایا. محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے, اور وہ ابغض للہ, اور بغض رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے, کوئی نفسانیت اس میں داخل نہیں. ومنع للہ وآتى للہ, دیتا ہے اللہ کے لیے. کیا؟ مسجد والوں کو دے دیا, اور مدرسے والوں کو دے دیا, یتیموں کو دے دیا, غریبوں کو دے رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, خیرات دے رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, ہدایہ دے رہا ہے. نیت کیا ہے؟ للہ, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. کوئی دکھاوا نہیں, واہ کا کوئی اس کو انتظار نہیں ہے, ریاکاری وغیرہ کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کے لیے دیتا ہے جس کو بھی دے. فرما منع للہ, کیا نہیں دیتا ہے, روکتا ہے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ گڑبڑ کرتا ہے, کہتے میں نہیں, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس میں نہیں دے سکتا, یہ تو حرام کام ہے, آپ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. تو اس وقت روکتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے, کہ میں ایسی جگہ پر کیوں خرچ کروں, تو یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل گئی, 2 کا تعلق دل سے ہے, 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے, کیونکہ دینا یہ ہاتھ کا عمل ہے, اور ہاتھ روک لینا نہ دینا یہ بھی کس کا عمل ہے؟ ہاتھ کا عمل ہے. تو ہاتھ اس لیے فرمایا چونکہ اصل ہاتھ ہی ہے نا, ورنہ تو سارا ہی جسم مراد ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی روایت ہے, اس میں سارا ہی دین آ گیا. کیسے؟ وہ کہ آدمی جو بھی حرکت کرے اللہ کے لیے کرے. کیا؟ اللہ کے لیے حرکت کر لے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اولیاء کرام کا مقام ہے, ورنہ ہمارے کاموں میں تو نفسانیت بھی داخل ہوتی ہے, ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی بعض مرتبہ ہوتی ہے. ایک بزرگ مسجد میں تھے اعتکاف میں, دوسرا بزرگ اس سے ملنے کے لیے آیا. اس زمانے میں یہ ٹائم ٹیبل اور یہ میقات و صلاۃ اور یہ گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی, بس اندازے سے اذانیں ہوتی تھی سورج کو دیکھ کر اور وغیرہ. تو اس سے آ گیا, اسے ملاقات کر لی, اور اس کو ذہن میں تھا کہ میں واپس نکل کر اپنی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر لوں یا عصر کی. اتنے میں اذان ہو گئی. اب وہ بزرگ باہر نکلے صحن میں, پھر واپس آئے. یہ بزرگ اس کو دیکھ رہا تھا جو اعتکاف میں تھا کھڑکی سے. انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے آپ باہر کیوں نکلے, کیا وضو بھی نہیں کیا, آپ تو باوضو ہیں؟ اس نے کہا بس ایسے ہی. انہوں نے کہا نہیں, اس میں ضرور کوئی راز ہوگا. انہوں نے کہا بھائی آپ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. بتایا میں ایسے نکلا. انہوں نے کہا نہیں, ضرور کچھ نہ کچھ اس میں راز ہوگا. انہوں نے کہا اصل وجہ ہے کہ جب بھی مسجد میں جاتا ہوں نماز کے لیے تو میری نیت ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں, اور وہاں جو مسلمان بھائی ہیں ان کی زیارت کروں, اور گویا کہ نماز اللہ کی ملاقات ہے, اللہ کی. تو میں نماز کی نیت سے آتا تھا کہ ایک فریضہ ادا کرنا ہے. آج جب میں گھر سے نکلا میں صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا, کیونکہ اس وقت نماز کا وقت ہوا نہیں تھا. اب چونکہ اذان بھی ہو گئی, میں نے سوچا اگر میں یہی مسجد میں ہی رہوں, وہ جو میرا ہمیشہ چلنا ہوتا ہے گھر سے مسجد تک, گھر سے, تو میں اس چلنے بھی میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرنے جا رہا ہوں. تو وہ آج میں نیت نہیں کی تھی, اس لیے میں نے سوچا گھر تو نہیں جاؤں گا, چلو مسجد سے باہر نکلوں
صحن میں، اور صحن سے پھر میں نے وہ نیت کر لی اور نیت کر کے اندر آ گیا. تو ظاہر سی بات ہے اب دیکھیے، ورنہ وہ کہتے کہ ہم تو یہاں ہیں ہی. تو یہ ہے کہ اس کا چلنا بھی کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قل ان صلاتی، آپ فرمائیے لوگوں سے، بے شک میری نماز اور میری قربانی یا مناسک کا ترجمہ حج، یہ سب، اور وہ محیای و مماتی، محیای میرا زندہ رہنا اور دنیا سے چلا جانا، سب اللہ کے لیے. سب تو کیسا اخلاص ہوگا، کوئی زندہ ہی رہے اللہ کے لیے. بہرحال فرماتے کہ غصہ جب آ جائے گا وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا، کھانے میں نمک کم ہو گیا، ان چیزوں کے لیے غصہ نہیں آنا چاہیے. ہاں نماز نہیں پڑھتی ہے بیوی تو اس پر غصہ آنا چاہیے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حضرات تو ایسے تھے، ان کو تو اللہ نے یہ سب دولت عطا فرمائی تھی. ان کا ایک رشتہ دار تھا، تو اس رشتہ دار کے لیے انہوں نے ایک وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، ان کو وظیفہ دیتے تھے. تو بعد میں اس رشتہ دار سے کوتاہی ہوئی دینی اعتبار سے، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ جو میں اس کو وظیفہ دیتا تھا آج سے میں اس کو وظیفہ نہیں دوں گا. چونکہ وہ زمانہ تھا نزول قرآن کا، یعنی قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. تو جب اس نے قسم کھائی اس کے اوپر میں کچھ خرچ نہیں کروں گا، اور اس میں کیا تھا، صرف یہ کہ دینی اعتبار سے یہ اس شخص نے ایسی بڑی کوتاہی کی، تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی قرآن پاک میں. سورہ نور میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم میں جو بزرگ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے بزرگی عطا فرمائی ہے، دنیائی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے اس بات پر کہ وہ رشتہ داروں کو یا مساکین کو یا مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے کہ ان کے اوپر خرچ نہ کریں، ان کے اوپر، بلکہ ولیعفو، کیا، ان کو چاہے کہ معاف کر دیں، معاف، ولیصفحوا، درگزر کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایسے حضرات سے اللہ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ غفور رحیم ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو، کیا ہو. اس لیے جو قسم انہوں نے کھائی تھی اس کا کفارہ دے دیا، اور پہلے سے زیادہ وہ جو شخص تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ان کا وظیفہ جو بھی تھا اپنے جیب سے دیتے تھے اس کو پھر جاری کر دیا. تو فرمایا کہ یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دشمن سے لڑ رہے تھے، کیونکہ بہادر بہت تھے، تو اس نے اس دشمن کو پچھاڑ دیا. پچھاڑنے کے بعد جو ہے اس کے سینے پر چڑھ گئے. اب ظاہر سی بات تو جنگ ہے نا، تو لڑائی ہے، اس میں تو یا تو وہ مارے گا اس کو یا تو یہ مارے گا اس کو، دونوں میں کوئی. تو حضرت کو تو طاقت، تلوار نکالی، اب اس کی گردن کاٹنی ہے. تو اس نے گستاخی کی اس شخص نے، تو اس نے آپ کے چہرے مقدس کی طرف تھوکا. یہ گستاخی، اس نے کہا کہ مرنا تو ہے ہی، یہی کرے. حضرت فوراً اس کے سینے سے نیچے اترے. کیا؟ فوراً وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ابھی تک مجھے غصہ جو تھا تمہارے اوپر وہ اللہ کے لیے تھا. کیا؟ کہ تم اللہ کے نبی کے دشمن ہو اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہو، ان کو ستاتے ہو، اس لیے میرا غصہ سب اللہ کے لیے تھا. اب جب میں نے تم کو گرا دیا، اب میں بالکل آپ کو قتل کرنے والا تھا، آپ کی گردن کاٹ دیتا، تو لیکن آپ نے میری طرف تھوکا، اس سے میرے غصے میں اضافہ ہوا. کیا؟ میرے غصے میں اضافہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں آپ کو قتل کر دوں گا تو اس میں میرے نفس کا بھی دخل ہوا، کہ جو غصہ تھا اللہ کے لیے اس میں اضافہ ہوا، اس میں میرے نفس کا دخل ہو گیا. میں نے سوچا اب یہ کام خالص اللہ کے لیے نہیں رہے گا، تو ایسا میں کام کیوں کروں، کیوں کسی کو ماروں.
میں نے جان میں نے معاف کر دیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو ورنہ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر کون کس کو چھوڑتا ہے. تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ لوگ جو لڑتے ہیں یہ کرسی کے لیے نہیں لڑتے ہیں, مال و دولت کے لیے نہیں لڑتے ہیں, مشہوری کے لیے نہیں لڑتے ہیں, اپنے ذاتی انتقام کے لیے نہیں لڑتے ہیں, اپنی نفسانیت کے لیے نہیں لڑتے ہیں. ان کا سارا کام تو اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو ان کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے. تو پھر تو مجھے بھی اس دین کو قبول کرنا چاہیے. تو اس شخص نے حضرت ہی کے ہاتھ پر اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو یہ دیکھیے بہت بڑی مثال ہے اس کی کہ یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو بہرحال اس میں فرمایا کہ جس شخص کو یہ چیز عطا ہوئی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ظاہر سی بات ہے یہ چیز تو لاکھوں میں کسی کو نصیب ہوگی, لیکن کم از کم دعا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ چیز عطا فرما کہ محبت کریں اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت کریں اللہ کے لیے, ذاتی غرض نہ ہو, انتقام نہ ہو, وہ نہ ہو. اور جب دیں گے تو اللہ کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں کہ جناب حاجی صاحب نے اتنا دے دیا اور فلاں صاحب نے اتنا دے دیا مسجد کو. اور جب نہیں دیں گے ہاتھ روک لیں گے, اس میں بھی یہی ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اس جگہ پر ہاتھ روکنا چاہے ہم اس جگہ پر خرچ نہیں کریں گے. تو یہ روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہیں. ایک روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو اس روایت میں دو چیز کا تذکرہ ہے. کتنے؟ یہ جو روایت ہے یہ بھی ابو داود میں ہے. اس میں دو چیز کا تذکرہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے. اس والی روایت میں 4 کا تذکرہ تھا. تو کبھی آپ نے یہ فرمایا, کبھی آپ نے کبھی مختصر فرمایا, کبھی ذرا تفصیل کی. تو اس کو فرمایا افضل الاعمال. یہ تمام اعمال میں افضل یہ ہے کہ بندے مومن کی یہ کیفیت ہو جائے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ, اللہ ہی کے لیے محبت رکھے جس سے رکھے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت رکھے, بغض رکھے جس سے رکھے. اب سوال ہے کہ یہ جو افضل الاعمال اس کو فرمایا گیا, یہ افضل الاعمال تو اور بھی روایتوں میں ہے. کسی شخص نے عرض کیا حضرت ای الاعمال افضل, سب سے بہترین عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, سب سے افضل عمل ہے نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا. کسی شخص نے سوال کیا حضرت ای الاعمال افضل, سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام, غریبوں کو کھلانا. کسی شخص نے عرض کیا حضرت سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا. تو گویا کہ افضل اعمال ایک ہی کو نہیں فرمایا گیا, کبھی نماز کو, کبھی صدقہ زکوٰۃ کو, کبھی والدین کی خدمت کو, یا کبھی اسی طرح سے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوال ایک ہی ہے ای الاعمال افضل, جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم, کہ یہ جواب ہے دانا کے اسلوب پر. کس پر؟ جی, وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کو مجھے کیا کہنا, کیا جواب دینا چاہیے. جیسے اس کی مثال یہ ہے, ایک استاد ہے, بچوں کے باخبر ہے اس سے کہ کس بچے کے کتنے نمبرات آتے ہیں, کس کی قابلیت کیسی ہے, کون بچہ کوتاہی کرتا ہے, اور کس سبجیکٹ میں اس کو کمزوری ہے, وہ سب اس کی نگاہوں میں, نظروں میں ہے, جو ان کو پڑھاتا ہے. تو یہ بچے اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محنت کس پر کرنی چاہیے؟ تو استاد کہتا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ محنت تو اردو میں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اردو اب ختم ہو رہا ہے. کیا جی, اب تو ہمارے یہ بچے اردو لکھ بھی نہیں پاتے ہیں, اپنا نام بھی لکھ نہیں پاتے ہیں. اگر کوئی اردو میں کچھ لکھ بھی لے گا تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں طا لکھنا ہے یا تا لکھنا ہے, یہ سین سے ہے یا صاد سے ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا, ایسے لکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا زیادہ محنت کرنی چاہیے اردو پر. تو دوسرے نے یہی سوال پوچھا, اس سے کہا بیٹے آج تو انگلش کا دور ہے, انگریزی میں محنت کرنی چاہیے, خوب محنت کرنی چاہیے. کسی کو کہا کہ حساب میں محنت کرنی چاہیے, حساب کا دور ہے, گھر میں حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے, گھر میں تو
روٹی اور جو ہے وہ چاول اور دودھ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو گویا ترغیب اس نے دے دی ہر ایک طالب علم کو الگ الگ، کسی کو فلاں سبجیکٹ بتایا، فلاں بتایا. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائل کے حالات کو دیکھتے تھے، اپنے نور باطن سے معلوم کرتے تھے، اپنے نور باطن سے معلوم کرتے تھے کہ اس شخص کے اندر اخلاقی اعتبار سے کس پہلو میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو اس کو اسی کا مشورہ دیتے تھے تاکہ وہ کمزوری اسے دور ہو جائے. اب جس کو فرمایا کہ سب سے بہترین عمل ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ، تو اس کی اصلاح ہو گئی. ممکن ہے اس سے پہلے وہ چیز اس کو حاصل نہ ہو. کسی کو فرمایا کہ افضل عمل اطعام الطعام، ممکن ہے وہ اطعام الطعام میں کوتاہی کرتا ہو، اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس زکوٰۃ تو دیتا ہی ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس میدان میں یہ ذرا آگے بڑھے. ایسے کسی کے اندر دیکھ لیا کہ نماز تو یہ وقت پر پڑھ ہی لیتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن والدین کی خدمت میں اس سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اسے والدین کی خدمت کا مشورہ دے دیا کہ سب سے افضل تمہارا عمل یہی ہے. تو وہ شخص وہی لے کر گیا کہ جب سب سے افضل عمل مجھے بتایا گیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل ہے والدین کی خدمت کر لینا، تو میں والدین کی خوب خدمت کر لوں. تو اس طرح سے یہ جو کمزوریاں ہوتی تھیں یہ ساری دور ہو جاتی تھی. تربیت تو اسی کا نام ہے نا، یہ تھوڑا ہے کہ سبوں کو ایک حکم دے دیا جائے. تو بہرحال کسی سے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے اوقات میں پڑھ لینا. تو اس روایت میں ممکن ہے کسی شخص نے عرض کیا ہو کہ ای الاعمال افضل، اس روایت میں تو اس سائل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جواب یہ ہے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اعمال میں سب سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت رکھنا. خلاصہ یہ نکلا اختلاف سائل کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے جوابات کیا ہیں؟ مختلف ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی والنسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے ہیں اس بزرگ ہستی کو، یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ سارے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور حقیقی مومن وہ ہے کہ سارے لوگ اپنے جان کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں اس سے مطمئن ہوں. کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ فرمایا کہ حقیقی مسلمان تو یہی ہے، حقیقی مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم اگر محفوظ نہ رہیں، یہی تو مطلب ہو سکتا ہے نا. اس کا جواب یہ دے دیا کہ مسلمان مسلمانوں میں رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا معاشرہ ہے نا، وہی اسی بستی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کے کاروباری تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستانہ ہے، تو اسی میں رہتا ہے. تو جو شخص اپنوں کی رعایت رکھے گا تو غیروں کی رعایت تو بدرجہ اعلیٰ رکھے گا، کیونکہ اپنوں ہی کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے نا بھائی، اپنوں ہی کے ساتھ تو انبن بھی ہو جاتی ہے اور ملال بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو جب وہ اپنوں کو محفوظ رکھتا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، رشتہ داریاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دراز کا، تو وہ تو بدرجہ اعلیٰ محفوظ رہیں گے. اس لیے اس روایت میں مسلمان کا تذکرہ ہے، کس کا؟ اور زبان کا تذکرہ پہلے کیا، کیونکہ زبان ہی سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ہاتھ سے تو زیادہ تکلیف نہیں پہنچائی جاتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ بچائے، بہو اور ساس کے درمیان میں، وہ تو سب زبانی سے ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے سارے مسلمان، کیا؟ سارے مسلمان، رشتہ دار ہو نہ ہو، دور نزدیک، محفوظ رہیں، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو تانا نہیں دیتا، اور ایسے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں. ہاتھ سے بھی ہاتھ کی کارروائی نہیں کرتا ہے، غلط کومنٹس نہیں لکھتا ہے،
گالیاں نہیں دیتا ہے، بات سمجھا کہ نہیں، وہ چیزیں الزام نہیں کر لیتا ہے، تو اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہیں، اس کی زبان سے محفوظ ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ یہ اصل میں جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، مخلوق کی محبت بھی دل میں آتی ہے، پھر ان چیزوں کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے۔ تو جو اپنے عیبوں میں ہی لگا ہوا ہو کہ میرے عیب دور ہو جائیں، اس کو تو دوسروں کے عیب نظر بھی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ فرمایا۔ دوسرے پر میں کامل مومن وہ ہے، کامل مومن جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو معمول سمجھے۔ اس میں لوگ فرمائے، اس میں مسلمان بھی آگے، غیر مسلم بھی آگے، سارے لوگ آگے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جان و مال کو محفوظ سمجھیں؟ اس میں بھی ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا تعلق باطن سے ہے۔ زبان سے محفوظ رکھنا، ہاتھ سے محفوظ رکھنا، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، کیونکہ زبان اور ہاتھ تو ظاہری اعضاء ہیں۔ اور دوسرے لوگ مطمئن ہیں، ان کا دل مطمئن ہے کسی شخص کے بارے میں، یہ شخص ہم کو کبھی ستائے گا نہیں، تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، دھوکہ نہیں دے گا، تو سارے لوگ مطمئن ہیں۔ فرمایا حقیقی مومن یہی ہے، حقیقی مومن یہی ہے۔ سوال ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے، تو کامل مومن تو نہیں کہہ سکتے، تو ایمان میں نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ابھی یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ آ گیا، تو اس کے بارے میں ہے کہ جس شخص کے مزاج میں غصہ ہو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان، جیسے میٹھی چیز میں کوئی کڑوی چیز ڈال دی جائے، شہد میں ایلوا ڈال دیا تو شہد تو میٹھی چیز ہے، ایلوا ڈال دیا تو بدمزہ ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا ایمان جو ہے بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو قرآن پاک میں بھی ہیں اور تفاسیر میں تو اس میں اضافہ بہت ہے، تو حضرت کا ایک فرمان یہ بھی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، کیونکہ بعض حضرات اس کو نبی فرماتے ہیں، بعض حضرات اس کو پر نبی نہیں تو اللہ کے ولی تو ضرور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، جو آدمی غصہ کرتا ہے کیا، اس کی وجہ سے دانا کے دل کا نور بجھ جاتا ہے، دانا کے دل کا نور ہی بجھ جاتا ہے، وہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ غصہ دوسرے پر کیا، نقصان خود کو آیا۔ اور اس وقت ہم اکثر لوگ غصے کے مریض ہیں، میاں بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ، سیدھی سی بات کرنی ہو تو بھی غصے سے کہے گا، کیا کہے گا، غصے سے کہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ غصے کی وجہ سے اس طرح کی بات کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے مطمئن ہیں اس کے بارے میں کہ دل ان کا مطمئن ہے، کیا دل ان کا مطمئن ہے کہ یہ شخص ہم کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دو چیزوں کا تذکرہ آیا ہے اس میں، ایک تذکرہ آیا دماء، کیا دماء، یہ دم کی جمع ہے، اس کا معنی خون، یعنی یہ شخص ہم کو جانی نقصان نہیں کرے گا، کیا جانی نقصان نہیں کرے گا۔ تو اس میں انسان کی ذات بھی آ گئی، اہل عیال بھی، اور اس کے مویشی اور بکرے اور بکریاں اور کیا کیا محفوظ ہیں۔ ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمسائے کہتا ہے کہ ہے یعنی میں یور کیا ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، کیا کرے گا، یہ جو ہے زہر دیتا ہے ہماری ان کو مرغیوں کو اور کس کس کو۔ ایک شخص میرے پاس آیا، بہت بیچارہ پریشان تھا، اس نے کہا میں نے وہ مچھلیاں پال رکھی ہیں، بناتے ہیں نا وہ لوگ، یہ فارم، مچھلیوں کا فارم ہے، تو کہنے لگا کہ ساری مچھلیاں مر گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کسی حاسد نے اوپر جا کے پانی میں وہ زہر ملایا تھا اور پھر ساری مچھلیاں مر گئی، ختم ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ گھبراتا ہے ہمسایوں کے بارے میں، پتہ نہیں وہ کیا کام کرے گا میرے بارے میں، یہ کیا کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص کامل مسلمان تو ہے ہی نہیں۔ ہاں کامل وہ ہے مطمئن رہے ہر شخص اور یقین کے ساتھ کہ اس کی جانب سے مجھے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ اس کا ایک تذکرہ تو کیا اس کا، اور دماغ کا، کس کا، دوسرا مال کا تذکرہ کیا، کس کا، مال کے بارے میں وہ مامون ہے اور مطمئن ہے کہ یہ شخص ہم کو مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، چوری نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ کھیت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے کھیت کا نقصان نہیں کرے گا، مال کا نقصان نہیں کرے گا، کسی بھی قسم کا نہیں۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے ایسے کر لیے تو یہ حقیقی مسلمان بھی اور حقیقی مومن بھی ہے۔ خلاصہ اس کا کہ آدمی کو بے ضرر بن کر رہنا چاہیے، کیا کسی کو کوئی ضرر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، نہ جانی
نہ مالی، کسی کے اعتبار سے نہیں. اور تو لوگ بے خوف ہونے چاہیے، اس کے بارے میں مطمئن ہونی چاہیے کہ یہ شخص ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور جان و مال، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا مال اس کے حوالے کرتے ہیں. کیا ہم اپنا مال اس کے حوالے کر دیں گے اور ہم مامون ہیں اس کے اعتبار سے. کہیں چلا گیا تو اپنے اہل عیال کی ذمہ داری اس کو دے دی کہ بھائی میں دلی جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا. تو اس کو اطمینان ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ مجھے کسی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچائے گا. ورنہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ادھر چلا گیا تو ادھر سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ بس انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے. اور حدیث پاک میں بھی ہے، کیا حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم دوسروں کے لیے پسند کر لو تو مسلمان بن جاؤ گے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ پسند کرو دوسروں کے لیے، وَأَحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. یہ فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہم کو بھی یہ صفات عطا فرمائے.